बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी और आज हमारे मेहमान जनाब मियाँ अफजाल हुसैन एडवोकेट, जो आज अभी ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग से पहले बात हो रही थी मियाँ साहब के साथ मेरी, ये बता रहे थे कि जो शादियों के बाद तलाक की रेशो है वो 60% तक पहुँच चुकी है। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है नाज़रीन। और इसका मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मुआशरा एक ऐसे ब्लैक होल की तरफ जा रहा है जहाँ से वापसी कभी मुमकिन नहीं होगी। और तलाक अब इस तरह, जो पहले कभी किसी ख़ानदान में तलाक होती थी, दूर दराज उसके किस्से गिने जाते थे कि फ़लाँ तलाक हो गई है, फ़लाँ बच्ची को हो गई है, फ़लाँ बच्चे को हो गई है। लेकिन आज ये लफ्ज़ सुन के कहते हैं जी मामूल है, जी कड़ी गल है, लेकिन ये बात है। ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, मुआशरा तबाह हो रहा है। मियाँ साहब, हम आपसे, चूँकि आपके पास बहुत से केसेस हैं इन ख़ानदानी मसाइल के, तलाक़ों के और आपस की नाइतफाकियों के, आप इसका अगर खुलासा करें तो इसकी रीज़न क्या बनती है? ये जिस तेज़ से तलाक़ें बढ़ रही हैं, कोई एक अगर मतलब खुलासा उसका बनाते हुए कि क्या रीज़न हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने जनाब को प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात हुई थी, तो उसमें यही हमारी बात हुई थी कि इस जो रेशो है डाइवोर्स की, वो बड़ी क्यों है। सही। उसमें सबसे एक जो बड़ी वजह है वो तो जो रिलेशन है मियाँ बीवी का, और जो बीवी साइड से लॉ इन्स हैं उनकी तरफ से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। क्योंकि जो सास है उनकी तरफ से ये ज़्यादातर देखा गया है कि जी ख़वातीन को या उनकी जो बहू है उनको ब्लेम किया जाता है, किसी भी बात पे, छोटी छोटी बातों पे नोक की जाती है। हालांकि उनकी अपनी भी बेटियां हैं जो दूसरे घरों में शादी गुजार रही हैं, अपना टाइम गुजार रही होती हैं, लेकिन अगर वहाँ भी देखा जाए कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि मेरी बेटी वहाँ खुश रहे। लेकिन जो इसके घर में बेटी है, इसकी यानी बहू है, इसकी ये कोशिश होती है कि ये जी अपना हर वक्त मसाइल में गिरी रहे और ये मेरी गुलाम बन के रहे। तो ये जो आजकल की ख़वातीन है, सोशल मीडिया आम है, जो बच्चियां हैं, बहू हैं, वो नहीं फिर ये चीज़ें बर्दाश्त करती कि मैं किसी की गुलाम बन के रहूं। और इस तरह ये बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह है वो। सेकेंडली इसमें मतलब आप सोशल मीडिया को वन ऑफ द रीजंस कह सकते हैं? यस, इसमें वजह ये है कि इस सोशल मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो देखिए ना जी, एक दौर था जब ये कभी कभार किसी ने अखबार पढ़ना या कोई प्रोग्राम देख लेना पीटीवी पे, तो अब तो जनाब सोशल मीडिया आम है, मोबाइलों में हर चीज़, जो चीज़ नहीं भी पता होनी चाहिए वो भी बच्चों को पता है, और टीनेजर को पता है, जिनको बिल्कुल इन चीज़ों का इल्म नहीं होना चाहिए। तो देखें, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त से पहले बच्चों को हम दे देते हैं, तो वो अभी एक रीज़न है तलाक़ों की। सेकेंडली अभी हम देखें हमारा जो अदालती सिस्टम है उनमें ख़वातीन की जो खुला की रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, तलाक की जगह खुला ज़्यादा आ गया। हाँ, खुला ज़्यादा है। नाज़रीन, आपके तो इल्म में ही होगा कि खुला का मतलब यह है कि औरत तलाक मांगती है खामद से, उसको खुला कहते हैं। खामद अगर उसे अलहदा होना चाहता है तो उसे तलाक कहते हैं, लेकिन खुला का मतलब यह है कि औरत उससे अलहदा होना चाहती है। ऐसे ही बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम ये देखें कि जो तलाक देने की मर्दों की रेशो है वो बहुत कम है, ठीक, और ख़वातीन की जो रेशो है खुला लेने की बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अदालतों में। अभी ये समर वेकेशन है, और समर वेकेशन में ही सुनने में ये आया सोशल मीडिया से ही कि जी बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो फाइल हो चुके हैं। तो ये देखें ना, ये और नाज़रीन, जिस सिर्फ मियाँ साहब लाहौर की बात करें, ये पूरे पाकिस्तान की बात उससे नहीं कर रहे। आप ये सोचिएगा कि अगर लाहौर में, जैसा मुझे पहले बताया था, तकरीबन 500 खुला के केसेस फाइल हुए हैं, ये एक ज़िले की बात है। और सिर्फ पंजाब में 40 से ऊपर अजला हो चुके हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान आप देख लें।
جی سر. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ اگر دونوں میاں بیوی کو اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی دونوں میں پرابلم پیدا ہوئی ہے، تو کوشش تو یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ ان کا بڑے جو ہیں وہ اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ اگر ان کے بچے ہیں، چھوٹے مائنرز ہیں، تو ان کے لیے مستقبل میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں. ان کو تعلیم کی پرابلم آتی ہیں، ان کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ، اور اس کی جو خوراک ہے اس پہ، یہ سارے مسائل سامنا کرنا پڑتے ہیں. پھر لوگ سول کورٹ کا یعنی فیملی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، اور یہ جو فیملی کورٹس ہیں پھر یہ سالہ سال کیسز چلاتی ہیں، جس وجہ سے بچوں کے جو مستقبل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس اس چیز کا کوئی حل ہے؟ آپ کو تجویز جیسا میں اسے حدیث کے طور پہ تو میں نے نہیں لیا، لیکن کچھ جو اللہ والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس شادی کے موقع پہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں اور بڑے اکٹھے ہوتے ہیں رخصت کرنے کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ میاں بیوی کے درمیان کوئی نا اتفاقی آ جائے تو اسی طرح کو فیملی کے بڑے لوگ بیٹھ کے اس کو معاملے کو ٹیک اپ کریں اور حل کی طرف جائیں. یہ کوئی حل ہو سکتا ہے اس وقت؟ اس میں دیکھیں جی، اب فیملی جو لاز ہیں ان میں تو یہ ایک بالکل قانون موجود ہے کہ جب بچیاں یا خواتین کورٹس میں خلا کا کیس دائر کرتی ہیں تو اس کے بعد جو پہلا مرحلہ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کو مصالحت کا موقع دیا جاتا ہے کورٹ کے اندر. کورٹ کے اندر ہی آپ جی، ان کو سیپریٹ بٹھایا جاتا ہے دونوں کو، اور بٹھانے کے بعد ان کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کوئی دونوں آپس میں کوئی ایسا رستہ نکال لیں تاکہ بچوں کا مستقبل بچ جائے، یا دو جو خاندان ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ چلتے رہیں. اس میں کبھی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ جس اگر میاں بیوی جو طلاق کے لیے یا خلا کے لیے اپلائی کر چکے ہیں انہیں عدالت موقع دے دیتی ہے، تو ایسی سٹیج بھی آتی ہے کہ جب وہ یہ عدالت کہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ یا بزرگوں کو بھی بلا لو ساتھ؟ نہیں، یہ کوئی ہمارے قانون میں بائنڈنگ نہیں ہے کہ مطلب کہ لیکن وہ تو یہ پلس پوائنٹ نہیں ہے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے، مصالحت اسی کو کہتے ہیں کہ دونوں فریقین کی اگر کوئی ڈیمانڈ ہے تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر کوئی وہ گریونس ہے کسی کی اس کو ریزالو کیا جاتا ہے کہ تو اس لیے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کچھ خواتین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میں سیپریٹ رہنا چاہتی ہوں جی اپنے سسرال والوں سے، یہ زیادہ آپ آج کل یہ بھی ایک ایشو ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں بندہ اپنا جو اگر اس نے گھر بچانا ہو تو پھر وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کوئی ایفرٹ کرے. وسائل ہی اتنے نہ ہوں، مالی وسائل نہیں ہوں گے تو پھر یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو اتنی فہم ہونی چاہیے اور اس کے ماں باپ کو یہ پتہ کر کے جانا چاہیے کہ کیا اس کے اتنے وسائل ہیں کہ کل کو ہماری بچی کو علیحدہ بھی رکھ سکتا ہے. اصل میں جو خلا کی یا طلاق کی آپ کہہ لیں جو تعداد بڑھنے کی وجہ ہے نا وہ یہی ہے کہ جب ہم رشتہ کرتے ہیں، رشتہ طے کرتے ہیں بچوں کا، ان کا آپس میں ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ جوڑ ملاپ یا ان کا بیلنس آپس میں کیسا رہے گا، یہ مستقبل میں ایک دوسرے کو برداشت بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. یہ چیزیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، پہلے فوری ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بس اس کی میں ایک آپ کو تجویز دیتا ہوں. اگر آپ وہی تجویز عدالت کے سامنے رکھ سکیں یا قانون کسی طریقے سے قانون بنوا سکیں تو وہ یہ ہے کہ دونوں لڑکے اور لڑکی کا اگر سائیکو انالیسس کروا لیا جائے کسی سائیکالوجسٹ سے، اس سے ایک سیٹنگ آدھے گھنٹے کی جیسا گپ شپ کے انداز میں، یہ نہ ہو کہ تمہارا نفسیاتی معائنہ کرانے جا رہے ہیں، یہ ہو کہ ہمارے دوست ہیں ان سے گپ شپ کرنی ہے، تو وہ بتا سکے کہ یہ میچ کے قریب ہے کہ نہیں ہے، یا کوئی کل کو ان کے درمیان تلخیاں بڑھ سکتی ہیں کہ نہیں، کچھ پرسنٹیج تو کم ہوگی کہ نہیں. کیوں نہیں ہوگی جی، یہ اس میں تو شریعت پہ اجازت دیتی ہے ہماری کہ اگر بچوں کو جن کی آپ شادی آپس میں کر رہے ہیں تو اگر ان کو پہلے ملوا دیا جائے یا ان کو دکھا دیا جائے، آپس میں بٹھا دیا جائے تو سارے مسائل ہی آپ کے حل ہو جائیں گے. یہ شریعت اجازت دیتی ہے ہماری، لیکن اس پہ ہم شریعت پہ چلنے کو ہم تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے بھی یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں خاص کر یہ پنجاب میں یہ برا سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کو پہلے دیکھ لیا جی بس یہ تو اب قیامت آ جائے گی، تو مسائل
بڑھیں گے. جب آپ اسلام سے ہٹیں گے تو مسائل بڑھیں گے، شریعت سے ہٹیں گے مسائل بڑھیں گے. تو ہماری لیکن یہاں کی روایات ہیں نا ایسی کہ ہم کہتے ہیں جی نہیں اس گاؤں میں بھی نہیں جانا یا اس علاقے میں بھی نہیں جانا لڑکے نے جس سائڈ پہ اس کی انگیجمنٹ ہوئی. تو پھر ملنا ملانا تو بڑی دور کی بات ہے. تو عام آہنگی کیسے پیدا ہوگی ان میں؟ تو ناظرین، آپ نے میاں افضال حسین صاحب کے چشم کشا مشورے سنے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ان چیزوں پہ غور کر لیا جائے، ان چیزوں پہ عمل بھی کر لیا جائے، تو طلاقوں کی شرح بہت 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 کم ہو سکتی ہے، خلا کی شرح بھی انتہائی کم ہو سکتی ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ماں باپ اس چیز کو اپنی توہین کیوں تصور کرتے ہیں کہ یہ لڑکی سے لڑکا بات نہ کرے، ملے نہ. یہ تو شرح اجازت دیتی ہے کہ ایک دوسرے کو دکھا دو، بات بھی کروا دو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ناظرین، ہم اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس قسم کا، تو ہم آپ کو جناب میاں افضال حسین صاحب سے فری گائیڈنس لے کے دیں گے. آپ ہم ان کا نمبر نیچے دے رہے ہیں، آپ انہیں براہ راست بھی کال کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی آپ کمنٹس میں اپنا رابطہ دیکھیں تاکہ ہم میاں افضال حسین صاحب کو آپ کا نمبر دے دیں، آپ کا مسئلہ ہم ان تک پہنچا دیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.